على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكاملين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. جھوم کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيد الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسنين. واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و محترم حاضرین، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کا فضل و احسان ہے کہ مالک نے ہم سب کو بصحت و سلامتی ایک بار پھر جمعۃ المبارک کا روز سعید عطا فرمایا. دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے لیے آج کے دن کو اور دن کی اس مبارک گھڑیوں کو بخشش کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی توفیق خاص سے
سلسلہ وار سیرت النبی کے عنوان پر گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سیرت النبی کی عظیم تر اس سفر میں آپ میرے ساتھ ہیں۔ سن 8 ہجری کے اہم واقعات آپ حضرات کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں۔ سن 8 ہجری میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ فتح مکہ ہے، اور فتح مکہ کے اسباب کے ضمن میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں پیش کی تھیں کہ فتح مکہ کا سبب کیا بنا، اس غزوے کا پس منظر کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 یا 12 ہزار کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف سفر کیوں کیا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اسباب فتح مکہ کے حوالے سے 1-2 باتیں عرض کی تھی کہ قبیلہ بنو بکر جو کفار کا دوست قبیلہ تھا، انہوں نے قریش مکہ کے ساتھ مل کر قبیلہ بنو خزاعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیف قبیلہ تھا، رات کی تاریکی میں ان پر حملہ کیا اور قبیلہ بنو خزاعہ کے 23 لوگوں کو تہہ تیغ کیا، اس حال میں کہ وہ رکوع اور سجود میں تھے، یعنی تہجد کی نماز میں تھے، تو ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا۔ اس طرح سے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس کو انہوں نے توڑا۔ یہ قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ جناب عمرو بن سالم 40 لوگوں کو ساتھ لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے تاکہ میں ساری داستان غم اپنے نبی کو سناؤں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کو پہلے ہی خبر کر چکے تھے۔ جس وقت مسجد نبوی شریف میں صحابہ کے اجتماع میں عمرو بن سالم نے پہنچ کر قبیلہ بنو بکر کی عہد شکنی اور ظلم و ستم اور اپنی مظلومیت کو بیان کیا تو امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور سرکار نے فرمایا کہ اے عمرو بن سالم تیری مدد کی گئی، یعنی ہم تمہاری مدد کریں گے اور مدد بھی اس طرح کریں گے کہ مدد کا حق ادا کر دیں گے۔ اور اسی مقام پر حضور نے اس قبیلے کو یہ شرف بخشا، فرمایا انا قبیلہ بنو خزاعہ کے متعلق فرمایا حضور نے خزاعۃ منی و انا من خزاعہ، کہ یہ قبیلہ خزاعہ جو ہے یہ مجھ محمد سے ہے اور میں محمد ان سے ہوں۔ ایک بہت بڑا شرف تھا، بہت بڑا اعزاز تھا کہ حضور یہ فرمائے کہ تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، تمہارا دکھ میرا دکھ، تمہارا سکھ میرا سکھ، تمہارے ساتھ جو سلوک کرے گا محمد کے ساتھ سلوک کی اس نے، اور جس نے تمہارے ساتھ جنگ کی اس نے مجھ محمد کے ساتھ جنگ کی، اور میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہیں اس طرح سے امان نہ دے دوں جس طرح سے محمد اپنی جان کو امان دیتا ہے۔ وفا کرنا کوئی مدینے کے تاجدار سے سیکھے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا نصرتا، عمرو بن سالم تیری مدد کی گئی ہے۔ حضرت عمرو بن سالم لوٹ گئے اپنے قبیلے،
میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کی طرف اپنا ایلچی بھیجا، قاصد بھیجا قریش مکہ کی طرف۔ فرمایا جاؤ 3 باتیں ان کے سامنے رکھو اور انہیں بتاؤ کہ ان تینوں میں سے کسی ایک بات کو قبول کریں۔ اگر وہ تینوں میں سے ایک بات بھی قبول نہیں کرتے تو پھر انہیں میرا پیغام پہنچا دینا کہ ہم آئیں گے، مکے کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، یا تمہاری گردنیں کاٹ کے بابا کعبہ پہ لٹکائیں گے، یا تمہارے سر اللہ کے سامنے جھکائیں گے۔ 3 شرطیں دے کر میرے نبی نے اپنا قاصد مکے بھیجا۔ وہ 3 شرطوں میں پہلی شرط کیا تھی؟ میرے نبی نے فرمایا کہ اے قریش والو، مکے والو، تم نے معاہدہ توڑا ہے، تم نے میرے بندوں کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہے، جتنے لوگ تم نے شہید کیے ان کی دیت ادا کرو۔ پہلی شرط یہ ہے، میرا نبی پیغمبر امن بن کے آیا۔ حضور علیہ السلام امن کے پیغمبر نہ ہوتے، رحمت للعالمین نہ ہوتے، تو جس طرح انہوں نے سوئے سوئے رات کے پچھلے پیر قبیلے پر حملہ کر دیا تو میرے نبی بھی چڑھ دوڑتے، لیکن نہیں، میرے آقا نے فرمایا نہیں، تمہارے سامنے 3 شرطیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیت ادا کرو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اے قریش مکہ، سرداران قریش مکہ، تم نے مدد کا وعدہ کیا بنو بکر کی، وہ تمہارے حلیف بنے ہوئے ہیں، اپنا ہاتھ ان کی مدد سے اٹھا لو، قبیلہ بنو بکر جانے اور محمد جانے۔ 2 شرطیں۔ اور تیسری شرط یہ کہ صلح حدیبیہ، وہ معاہدہ تم نے توڑ دیا ہے، اب علل اعلان کہہ دو کہ ہم نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیا ہے، تاکہ پھر ہم نکلیں گے اور پوری ڈاٹ سے نکلیں گے، اور پھر جس طرح تم نے ہمارے بندوں کو شہید کیا ہے ہم مکہ کو فتح کریں گے۔ یہ 3 چیزیں دے کر، 3 صورتیں تحریراً لکھ کر میرے نبی نے قاصد کو مکے میں روانہ کیا۔ اب یہ لوگ حرم کے صحن میں بیٹھک لگا کے بیٹھے تھے، سارے قریش کے سردار، اور وہ جنہوں نے چھپ کر قبیلہ بنو خزاع پر حملہ کیا تھا وہ سردار اور سردار زادے بھی یہاں بیٹھے تھے۔ جب میرے نبی کریم علیہ السلام کا قاصد پہنچا اور اس نے یہ 3 صورتیں پیش کی تو ان بے ایمانوں سے ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اگر ہم نے دیت ادا کی تو ہم تو کنگال ہو جائیں گے، کیونکہ بندے اتنے مارے ہیں کہ دیت دیں گے تو ہمارے پاس بھی کچھ بھی نہیں بچے گا، ہم تو خالی ہو جائیں گے، تو دیت تو ہم دے نہیں سکتے، اور قبیلہ بنو بکر کی مدد سے بھی ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ہم نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی۔ ہاں جہاں تک بات ہے معاہدہ توڑنے کی تو ہم معاہدہ توڑتے ہیں، ہم معاہدہ، یہ بات ذہن میں رکھیں، صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس نے توڑا؟ مکے والوں نے توڑا۔ بولیے کس نے توڑا؟ مکے والوں نے توڑا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام کا قاصد یہ پیغام لے کے آگے سے ان کی خبر لے کر میرے نبی کی بارگاہ کی طرف روانہ ہو گیا، سوالوں کے جواب لے کے کہ جی ہم نہ دیت ادا کریں گے، نہ قبیلہ بنو بکر کی حمایت سے ہاتھ اٹھائیں گے، ہاں صلح جو ہوا ہے صلح نامہ وہ عہد ہم توڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم اعلان توڑتے۔ جب انہوں نے میرے نبی کے قاصد کو روانہ کر دیا تو جو بڑے سردار تھے نا، جس طرح ابو سفیان ہو گیا، اکرمہ بن ابو جہل ہو گیا، یہ لوگ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ معاملہ انہوں نے کر دیا ہے، تو ابو سفیان کہنے لگا تم نے نادانی کی ہے، حماقت کی ہے، تم اب محمد سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ یہ ان کا سردار کہہ رہے ہیں ان کو کہ تم اب محمد سے ٹکر نہیں لے سکتے، تم نے غلطی کی ہے، معاہدہ توڑنے کا اعلان کر کے تم نے حماقت کی ہے، اب محمد عربی کے پاس اتنی پاور ہے، تم نے دیکھا نہیں کہ وہ روم کے دانت کھٹے کر کے آیا ابھی۔ ابو سفیان سیانے بندے تھے، سمجھدار آدمی تھے،
انہوں نے پھر کہا کہ ہاں واقعی ہم سے خطا ہوئی ہے، انہیں غلطی کا احساس ہوا، اور انہوں نے کیا کیا، ابو سفیان کو ہی کہا کہ آپ ہم سب کی طرف سے ہمارے سفیر بن کے جائیں، آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ جائیں رسول اللہ سے بات کریں، مذاکرات کریں، اور اس معاہدے کو دوبارہ سے اثر نو اس کو دوبارہ سے قائم کریں، اور اس کی جو میعاد ہے اس میں بھی اضافہ کریں، 10 سال کا تھا، اس کی میعاد میں بھی اضافہ کریں، اور جا کر انہیں بتائیں کہ ہم معاہدہ نہیں توڑتے، ہم معاہدے پر قائم ہیں۔ ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، تیار ہوئے، سواری پر بیٹھے، وہ مکے سے روانہ ہوئے، میرے نبی صحابہ کی جرمٹ میں مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ مدینہ شریف کا نام اونچی بولو ذرا، کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ میرے نبی کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ مدینہ میں، اور ابو سفیان کہاں سے چلے؟ مکہ سے سواری پر بیٹھے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، او میرے صحابہ، کفار کا نمائندہ بن کے ابو سفیان مکے سے چل پڑا ہے، مکے سے وہ چل پڑا ہے، اور ساتھ میرے نبی نے یہ بھی بتا دیا وہ آ رہا ہے، وہ پہنچے گا ہم تک، لیکن سننا، وہ جس مقصد کے لیے آ رہا ہے وہ نامراد جائے گا، وہ ناکام جائے گا، اس کے ہاتھ آنے والا کچھ بھی۔ حضرات گرامی قدر، ابو سفیان مکے سے چلے، بڑا لمبا سفر طے کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ ابو سفیان نے سوچا میں سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہوں، حالات کی خبر لیتا ہوں۔ ابو سفیان کی بیٹی کون ہے؟ ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اچھا، نبی کریم علیہ السلام کی زوجائیں، مومنوں کی ماں ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ یہ اپنی بیٹی کے گھر گیا خبر گیری کے لیے، ایک عرصہ دراز کے بعد باپ بیٹی کے پاس آیا ہے، ملنے کے لیے، حال چال پوچھنے کے لیے، اور بیٹی کی حمایت لینے کے لیے کہ بیٹی میری ہے، بیوی جو ہے وہ کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میری حمایت کرے گی، سفارش کرے گی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات مان لیں گے، ذرا آسانی ہو جائے گی معاہدے کی تجدید میں، معاہدے کی میعاد میں۔ جناب عالی جس وقت ابو سفیان اپنی بیٹی ام المومنین کے گھر پہنچا، میرے کریم نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تھے، کریم آقا علیہ السلام کے حجرے میں جس وقت ابو سفیان پہنچا، میرے کریم نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے کیا کیا؟ باپ کو دیکھا نا کہ آ رہا ہے، بستر بچھا ہوا، فوراً بستر لپیٹا اور وہاں سے اٹھا کے اندر رکھ دیا، بستر کلوز کر دیا، لپیٹ دیا۔ باپ قریب آیا، اس نے کہا بیٹی یہ کیا معاملہ کیا تو نے؟ مجھے دیکھ کر، بھائی بیٹیاں باپ کو دیکھ کر بستر بچھاتی ہیں، تو نے بچھا ہوا بھی اٹھا دیا، تو نے بستر بچھا ہوا بھی اٹھا دیا۔ او میری بیٹی، تو نے مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھا یا بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا؟ میرے نبی کی زوجہ محترمہ فرمانے لگی، اے ابا حضور، اگرچہ آپ میرے باپ ہیں، میرے والد ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، بڑی عزت ہے آپ کی، لیکن ساری دنیا ایک پاسے، محمد عربی ایک پاسے۔ ان کا نام کیا تھا؟ ام حبیبہ۔ کیا نام تھا؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر لپیٹ کے فرمایا، ابا بات یہ نہیں ہے کہ بستر تیرے قابل نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں اس نبی کی زوجہ ہوں، وہ نبی خود بھی پاک ہے، میرے نبی کا دین بھی پاک ہے، میرے نبی کا بستر بھی پاک ہے۔ ابا تو مشرک ہے، انما المشرکون نجس، ہمارا قرآن کہتا ہے مشرک ناپاک ہوتے ہیں، اس لیے تو ناپاک ہے، محمد کا بستر پاک ہے۔
اس لیے کہاں تو اور کہاں میرے آقا کا بستر. اگرچہ آپ میرے والد ہیں، مقام عزت ہے. علماء نے لکھا اسی وجہ سے آپ نے چارپائی نہیں اٹھائی، صرف بستر ہی اٹھایا ہے. چارپائی بھی تو میرے نبی کی تھی نا، لیکن چارپائی نہیں اٹھائی تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہمیں رسول اللہ نے یہ سبق دیا ہے، ماں باپ اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو ادب پھر بھی کرنا ہے. چارپائی بچھی رہنے دی کہ باپ کا ادب ہو جائے، اور بستر اٹھا دیا کہ رسول اللہ کا ادب سب سے اوپر رہے. بستر اٹھا کے جناب ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ساری کائنات کو یہ پیغام دیا، کونین تمامی ہک پاسے پنج تن دا گھرانہ ہک پاسے، کونین تمامی ہک پاسے پنج تن دا گھرانہ ہک پاسے، اے ساری خدائی ایک پاسے حسنین دا نانا ایک پاسے. ابو سفیان کہنے لگا بیٹی تو ایسی تو نہ تھی، مجھ سے بچھڑ کر تو نے شر کی راہ اختیار کر لی ہے. آپ نے نا مسکرا کے فرمایا ہاں ابا میں ایسی تو نہ تھی، رسول کی نسبت میں مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. عرش عظیم سے میرے نام پیغام و سلام آتا ہے، میں رسول کے حرم کی وارث ہوں. اللہ نے بڑی شانیں عطا کر دی ہیں مجھے، میں ایسی پہلے تو نہ تھی. پر ابا مجھے آپ پر بھی یہ گمان نہ تھا کہ اتنا بڑا سمجھدار، اتنا بڑا دانا بندہ، پوری قوم کا سردار ابو سفیان، کوئی غلام کلمہ پڑھ گئے تھے، ایڈا بڑا سمجھدار بندہ حلیوی محمد دا کلمہ نہ پڑھے. ابو جان آپ تو بڑے عقل مند آدمی ہیں، بڑے دانا ہیں، بڑے فہیم ہیں، آپ کو تو پہلے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا. ابا انہوں پتھر سے آن گئے تھے تو کیویں نہیں سے آنے. ابو سفیان ناکام و نامراد ہو کے نہ بیٹی کے گھر سے نکلا، سیدھا رسول اللہ کی بارگاہ میں. میرے نبی کے حضور آ کے نہ اس نے اپنی حاجت پیش کی کہ میں آیا ہوں جی تجدید معاہدہ کے لیے، اور معاہدہ جو صلح حدیبیہ میں ہوا تھا نا میں اس کی میعاد بڑھانے کے لیے آیا ہوں. اندر دی گل کو نہیں دسی بھئی میں کی گل کھلا کے آیا سی، اس معاہدے کی دھجیاں خود اڑا کے خون کی ہولی کھیل کے وہ معاہدہ توڑ کے اب تجدید معاہدہ کے لیے، یعنی بندہ قتل کر کے آخو جی سوری جناب سر معاف کر دو. ایسے ہوتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا نا. اب یہ تو اس نے وہ ساری داستان تو نہیں سنائی، لیکن میرے نبی نے تو پہلے سارا کچھ جان لیا تھا نا. میرے کریم نبی علیہ السلام نے انکار فرمایا. اس نے بڑا زور لگایا تجدید معاہدہ ہو جائے. میرے آقا ہر بار انکار کرتے رہے. یہ وہاں سے اٹھا تو اس نے سوچا واپس نہ جاؤں، کیوں نہ اس کے پاس جاؤں بس جس کی بات محمد نہیں ٹالتے. یہ وہاں سے سیدھا اٹھا اور صدیق اکبر کے پاس آ گیا. دیکھیں جی ہم صلح نامہ جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ہم معاہدہ توڑنا نہیں چاہتے، معاہدے کی تجدید چاہتے ہیں، میعاد بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ میری سفارش کر دیں. تو میرے آقا کریم علیہ السلام کا وہ فرمان صحابہ ابو سفیان آ رہا ہے لیکن وہ ناکام ہی جائے گا. ابو بکر کو یاد تھا تو فرمایا ابو سفیان جنہوں محمد منہ نہیں لایا انہوں ابو بکر کی میں منہ لا لگا. میرے سے یہ سفارش ہے، ہم سب کی سفارشیں محمد عربی کی سفارش کے تحت ہیں. وہ آقا ہے ہم غلام ہیں. وہ وہاں سے اٹھا حضرت عمر پاک کے پاس آیا، آپ نے بھی وہی جواب دیا ہماری سفارشیں محمد عربی کی سفارش کے تحت ہیں. وہ وہاں سے اٹھا عثمان غنی کے پاس آیا، مولا علی پاک کے پاس، سیدہ فاطمہ پاک کے پاس آیا. حضرات حسنین کریمین بچے تھے ان کے اٹھا کے گود میں بٹھا کے سیدہ پاک کے پاس آیا.
تمہارے بچے ہمارا، ہم ایک خاندان ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں۔ اے فاطمہ، باپ کبھی بیٹی کی بات نہیں ٹالتے، اور میں جانتا ہوں کہ محمد عربی تم سے بڑا پیار فرماتے ہیں، ہماری سفارش کر دو۔ فرمایا مولا علی نے تمہاری سفارش کی ہے؟ کہا نہیں کی ہے۔ کہا عثمان غنی نے کی ہے؟ کہا نہیں کی ہے۔ کہا پھر عمر پاک نے کی ہے؟ کہا نہیں سفارش کی ہے۔ کہا صدیق پاک نے کی ہے؟ کہا نہیں کی ہے۔ فرمایا اتنوں نے تجھے منہ نہیں لگایا تو فاطمہ تجھے کیسے منہ لگا سکتی ہے؟ پھر یہ بالکل ناکام و نامراد ہو کے نا تو وہاں سے لوٹا، خود ہی اعلان کر کے وہاں پہاڑ پہ کھڑا ہو گیا اونچی جگہ پہ، کہنے لگا کہ اے مدینے والو، ہم نے معاہدہ نہیں توڑا ہے، میں تجدید معاہدہ کرنے آیا ہوں، میں اس معاہدے کی میعاد بڑھانے آیا ہوں، ہم نے نہیں توڑا ہے۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا لفظ بلفظ حق اور سچ ثابت ہوا، آیا بھی ہے اور پھر ناکام و نامراد ہو کے لوٹا بھی ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تیاری کی جائے، اور سب سے پہلے حضور اپنے گھر تشریف لائے تو اماں عائشہ پاک کو فرمایا کہ عائشہ تیاری کرو، میری سواری تیار کرو، اچھا، اور میرا جو سامان حرب ہے وہ بھی تیار کرو۔ اماں عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کدھر کا ارادہ ہے؟ تو میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ اللہ رسول کا راز ہے، آپ اندازہ فرمائیے۔ تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر اماں عائشہ کے حجرے میں آئے، فرمایا بیٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ کا جنگی گھوڑا بھی تیار کیا جا رہا ہے اور حضور اپنا سامان حرب بھی تیار کر کے بیٹھے ہیں، عائشہ کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا ابو بکر پاک اے میرے والد گرامی، پیدا کرنے والے کی قسم پتہ مجھے بھی نہیں ہے۔ یعنی اتنا راز میں تھا یہ معاملہ کہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تھا کسی کو بھی خبر نہ ہو، کانوں کان خبر نہ ہو، بلکہ یہاں تک کہ میرے نبی نے مدینے کے راستوں پر پیرے بٹھا دیے، کوئی نیا شخص آئے نہیں، کوئی مدینے سے باہر جائے نہیں، اور جو مدینے کے باہر سے آئے اس سے پوری تفتیش کی جائے کہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے۔ یعنی اتنا خفیہ رکھا گیا اس کو، اور صرف خفیہ رکھا نہیں گیا، میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ یا اللہ مکے والوں کو ہماری طرف سے اندھا کر دے، مکے والوں کو ہماری طرف سے بہرا کر دے، یا اللہ نہ وہ ہمیں سن پائیں نہ وہ ہمیں دیکھ پائیں۔ اتنی رازداری میں میرے نبی چاہتے ہیں ہم چپکے سے مکے پہنچے اور بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو، کوئی خون خرابہ نہ ہو، بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو۔ اتنی رازداری میں میرے کریم نبی علیہ السلام نے اس سفر مکہ کو رکھا، اس غزوۃ الفتح کا جو تیاری تھی اس کو رکھا، بالکل سیکرٹ رکھا، بالکل اس کو خفیہ رکھا۔ لیکن ہوا کیا، جب لشکر تیار ہوا نا، اچانک میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اینا علی، علی کدھر ہو؟ عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اینا مقداد، مقداد کدھر ہے؟ لبیک یا رسول اللہ۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اینا زبیر، زبیر ابن العوام کدھر ہے؟ حضرت علی کو، حضرت مقداد کو، حضرت زبیر کو میرے نبی نے طلب فرمایا، اور طلب فرما کے فرمایا فوراً سواریاں تیار کرو، تم تینوں نکل جاؤ، ہوا کی تیزی کی طرح نکل جاؤ۔ یا رسول اللہ کدھر جانا ہے؟ فرمایا مقام خوخ، یہ روزہ خاخ ایک جگہ ہے، مقام مکے اور مدینے کے درمیان، فرمایا روزہ خاخ پہنچو، اے علی، اے مقداد، اے زبیر، تم تینوں جاؤ، روزہ خاخ پر ایک خاتون جا رہی ہے، اس کے پاس ایک چٹھی ہے، ایک خط ہے، اس خاتون کو روکو اور وہ خط لے کر میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ شاید سارے لوگ بات سمجھے نہیں ہیں، میرے نبی مدینہ منورہ میں ہے، صحابہ کا لشکر تیار ہے، اس عالم میں میرے نبی نے فرمایا علی، مقداد، زبیر، جی آقا،
فرمایا فوراً سواریاں تیار کرو، جاؤ ہمارا راز لیک ہو رہا ہے، مخبری ہو رہی ہے۔ ایک خاتون خط لے کے مکے کے سرداروں کی طرف جا رہی ہے، اور خط لے کے جانے والی عورت ہے، اونٹنی پر سوار ہے، اور اس وقت کہاں ہے؟ روضہ خاک پر پہنچی ہے۔ تم بھی وہاں پہنچو۔ میرے نبی نے جگہ بھی بتا دی، خاتون بھی بتا دی، اور خط کی بھی خبر دے دی۔ ادھے بندے علی بھی چپ بیٹھے۔ او مجھے بتاؤ یارو، اے علم غیب نہیں تے اے ہور کیے ہیں؟ کون جا رہا ہے؟ خاتون جا رہی ہے۔ کدھر جا رہی ہے؟ مکے جا رہی ہے۔ کہاں پہنچی ہے؟ روضہ خاک پہ پہنچی ہے۔ کیا لے کے جا رہی ہے؟ چٹھی لے کے جا رہی ہے۔ کون ہے؟ کیا ہے؟ کہاں ہے؟ یہ محمد کو پتا ہے۔ کون ہے؟ کیا ہے؟ کہاں ہے؟ یہ محمد جڑے کہہ سکتے ہو پڑھو، کون ہے؟ کیا ہے؟ کہاں ہے؟ کون ہے؟ کیا ہے؟ کہاں ہے؟ یہ محمد کو پتا ہے۔ کون ہے؟ کیا ہے؟ کہاں ہے؟ یہ محمد کو پتا ہے۔ کون ہے؟ کیا ہے؟ کہاں ہے؟ یہ محمد کو پتا ہے یہاں کچھ کہ وہاں ہے۔ یہ محمد کو پتا ہے یہاں کچھ کہ وہاں ہے۔ یہ محمد کو پتا ہے۔ کون ہے؟ کیا ہے؟ کہاں ہے؟ میرے کریم نبی علیہ السلام کی سیرت کے ہر پہلو سے جہاں سیرت مصطفیٰ ظاہر ہوتی ہے وہاں عظمت مصطفیٰ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا۔ حضور نے بتا دیا خاتون جا رہی ہے، مخبری کا خط لے کے جا رہی ہے، اور روضہ خاک پہ تمہیں ملے گی۔ اب مجھے بتاؤ بھائی، جو نبی یہ جانتا ہے کہ خاتون جا رہی ہے، روضہ خاک پہ پہنچی ہے اور چٹھی لے کے جا رہی ہے، وہ نبی یہ نہیں جانتا کہ یہ چٹھی لکھی کس نے ہے، بھیجا کس نے ہے، چٹھی کے اندر کیا ہے؟ نبی جانتا ہے نا؟ نبی جانتے ہیں۔ نبی کی شان تو نبی ہے نا۔ یا غوث پاک فرماتے اپنے مریدوں کو ایسے بیٹھے ہوئے تھے نا، فرمایا تمہارا ظاہر و باطن میرے لیے اس طرح ہے جس طرح کانچ کی شیشی ہوتی ہے۔ کانچ کی شیشی کی مانند تمہارا ظاہر و باطن ہے۔ میں تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہوں۔ مجھ سے تم چھپے ہوئے نہیں ہو، مخفی نہیں ہو۔ اگر شریعت کی لگام عبد القادر جیلانی کی زبان پر نہ ہو تو جو تم کھا کے آئے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو گھر چھپا کے آئے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ سنیے حضرات، نعرہ غوثیہ! اگر غوث اعظم کے علم کی یہ شان ہے کہ جو تم کھا کے آئے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، اور جو تم گھروں میں راکھ کے آئے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، اے غوث اعظم دا علم ہے تے رسول اعظم دے علم دی شان دا عالم کی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا تلک من انباء الغیب نوحی الیک
قرآن ہے قرآن. تلک من انباء الغیب. اللہ فرماتا ہے سونے اے غیب دیاں خبراں ہیں. پنجابی سونے اے غیب دیاں خبراں نوحی الیک. یہ غیب کی خبریں ہم نے آپ کی طرف وحی کر دی ہیں. یا اللہ کیڑی خبریں دیتی ہیں سونے نو. اللہ فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. آپ جو نہیں جانتے تھے نا آپ کے رب نے وہ سب آپ کو سکھا دیا ہے. حضور سب جانتے ہیں بے ذات ہی نہیں اللہ کی عطا سے. اللہ کی تو میرے اللہ نے خبردار کر دیا میرے حبیب کو. فرمایا سونیا اتنے راز میں تیاری کر رہے ہو, اتنا اہتمام کر رہے ہو کہ ہر راستے پہ پیارا بٹھایا ہوا ہے. وہ دیکھو ایک خاتون جا رہی ہے خط لے کے. وہ خط لے کے جا رہی ہے. مولا علی کو روانہ کیا, حضرت مقداد ابن اسود کو روانہ کیا, زبیر ابن العوام کو روانہ کیا. ایک روایت میں 5 بندے ہیں, ایک روایت میں 3 بندے ہیں. میرے نبی نے روانہ کیا. حضور علیہ تحیت و ثنا کی روانگی اور پھر مولا علی کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں اور منٹوں کا سیکنڈوں میں کیسے طے ہو گیا. حضرت علی فرماتے ہم روضہ خاک پہ پہنچ گئے. وہ جس مقام کی حضور نے خبر دی تھی کہ وہ خاتون تمہیں روضہ خاک پہ ملے گی. اور یہ خاتون بھی بڑی عجیب عورت تھی. سارا نام تھا اس کا اور گانے گایا کرتی تھی. غریب عورت تھی. یہ گانے گا کے نا گھر کا خرچہ چلاتی تھی, بچوں کا پیٹ پالتی تھی. میرے کریم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مکے سے مدینے آئی. حضور میں غریب عورت ہوں تو مکے دے سردار کافی مارے گئے نے کہ گانے سنن والا رہا ہی کوئی نہیں, تو بڑی مشکل میں ہوں. آقا نے فرمایا کلمہ تو پڑھ لے امیر اسی کر دینے. اس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا, اس خاتون نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور مال و مال ہو گئی تھی. لیکن دیکھیے بد نصیبی, یہ پھر وہاں سے مدینے سے مکے آئی. مکے آ کے ابن خطل کے ہتھے چڑھ گئی. یہ ابن الخطل وہ گستاخ رسول ہے کہ جس کو غلاف کعبہ کے اندر سے نکال کے حدود حرم میں قتل کیا گیا تھا. ایڈا بڑا گستاخ اس کے ہتھے چڑھ گئی. اس نے لالچ دیا, سونا دیا, یہ پھر مرتد ہو گئی. یہ پھر مرتد ہوئی اور پھر یہ گھومتی پھرتی گاتی اور کماتی اور کھاتی. یہ مرتدہ عورت جو تھی نا, یہ پھر نبی پاک علیہ السلام کا خط لے کر مکے جا رہی ہے کافروں کے پاس حضور کی چٹھی پہنچانے کے لیے. روضہ خاک پہ مولا علی پہنچ گئے. اس کی سواری کو روکا, خاتون نیچے آئی. آپ نے فرمایا وہ جو تیرے پاس خط ہے نا جو تو لے کے مکیوں کے پاس جا رہی ہے, جلدی کر وہ خط نکال. اس نے صاف انکار کر دیا. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے, میں تو تجارت کے لیے آئی تھی, کچھ کما کے جا رہی ہوں, میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. مولا علی نے فرمایا ہے. اس نے کہا میں جو کہہ رہی ہوں نہیں ہے. اس نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں ہے. اس نے کہا علی تم کیسے کہتے کو ہے؟ فرمایا ہمیں تیرے پاس 2 سچوں نے بھیجا ہے. ایک نہیں 2 سچوں نے بھیجا ہے. خدا نے یہ خبر مصطفیٰ کو دی ہے, وہ بھی سب سے بڑا سچا ہے, اور مصطفیٰ نے یہ خبر ہمیں دی ہے, اور میرا مصطفیٰ بھی سب سے بڑا سچا ہے. کائنات اس نے کہا کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے, کائنات تہو بالا ہو سکتی ہے, کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے, کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے, محمد کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے.
میرے نبی فرمائے تیرے پاس خط ہے اور تو کہتی ہے نہیں ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ساڑھے نبی دی شان کی ہے؟ ساڑھے نبی دی شان ہے گل تیرے منہ جیڑی نکلے او تیرے، یا رسول اللہ گل تیرے منہ جیڑی نکلے او تیرے، گل تیرے منہ جیڑی نکلے او تیرے، جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر۔ ساڑھے نبی دا بولنا حق دا بولنا ہے، بی بی گلہ نہ کر، وقت نہ ضائع کر، تے خط کڑ۔ انہیں کہا جی تلاشی لے لو، وہ تلاشی لی گئی تو واقعی خط کوئی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا ہے۔ تیسری بار جلال میں آ کے حضرت علی نے فرمایا اگر تو نے اب خط نہ دیا تو ہم تجھے ننگا کر کے تیری تلاشی لیں گے۔ ننگا کرنا نہیں تھا، مومن بڑی حیا والے ہوتے ہیں، صرف اس کو ڈرانا مقصود تھا اور وہ ڈر گئی۔ اسی وقت اس نے اپنی چٹیا سے خط نکالا اور حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ واہ علی تیری امانت داری پہ بھی صدقے جائیں۔ علی نے کھول کے نہیں ویکھیا کہ کی لکھیا ہے، جی ہاں وہ خط لیا اور فوراً مدینے روانہ ہو گئے۔ کہا اس کو جانے دو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا اگر خط دے دے تو اسے جانے دینا، اگر خط نہ دے تو اسے قتل کر کے خط برآمد کر کے لے آنا۔ خط دے دیا، چھوڑ دی گئی، خط مدینے پہنچ گیا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام تیاری میں ہے، فتح مکہ کے لیے لشکر روانہ ہو رہا ہے، 10,000 کا لشکر، بولیے کتنے ہزار کا؟ اور 2,000 راستے میں قبیلے شامل ہوئے، 12,000 کا لشکر تھا۔ خط آ گیا، میرے کریم نبی علیہ السلام نے خط پڑھا تو وہ ایک صحابی کی طرف سے لکھا گیا تھا۔ یہ مخبری کس نے کی تھی؟ ایک صحابی نے کی تھی، اور وہ صحابی بھی عام صحابی نہیں تھے، شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو۔ مصر کے بادشاہ کو جب میرے آقا نے مکتوب لکھا تھا، خط لکھا تھا، اور اپنا سفیر بنا کے جس صحابی کو بھیجا تھا وہ صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتا یہ صحابی ہے جنہوں نے خط لکھا، یہ سفیر مصطفیٰ ہے، اور آپ کو پتہ ہے سفیر اس کو بنایا جاتا ہے جس پر پورا اعتماد ہوتا ہے۔ بڑا اعتماد تھا میرے نبی کو ان پر۔ حضرت حاطب بن ابی بلتا کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا شاہ مقوقس کی طرف، مصر کے بادشاہ کی طرف۔ اور دوسری بڑی بات، یہ حضرت حاطب جنہوں نے خط لکھا یہ کون ہے؟ یہ بدری صحابہ ہیں، بدری صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، بدری جنہوں نے بدر میں حق و باطل کے مارکہ میں شرکت کی اور حق کی طرف سے جھنڈے دھاڑے، ان کا نام حضرت حاطب بن ابی بلتا ہے۔ اور اتنا بڑا قدم کہ رسول اللہ کے راز کو لیک کیا، خط لکھا مکے کے رؤسا کی طرف، امیروں کی طرف۔ حضرت حاطب نے خط لکھا، اس خط میں پتہ ہے کیا لکھا ہوا تھا؟ ذرا یہ بھی سماعت کر لیں۔ حضرت حاطب نے لکھا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے سچے رسول ہیں وہ ان قریب تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ لشکر جرار، ان کا جو لشکر ہے وہ سمندر کی طرح ہے، اگر محمد اکیلے بھی تم پر چڑھائی کرتے تو اللہ کی مدد سے پھر بھی تم پر غالب آ جاتے، لیکن اے مکے والوں وہ اکیلے نہیں آ رہے، وہ ہزاروں کا لشکر جرار لے کے آ رہے ہیں، تمہاری اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں تمہیں باخبر کر رہا ہوں تاکہ تم پر میرا احسان ہو جائے، تم پر میرا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتا نے جنگ کا راز کھول دیا مکے والوں پر، لیکن خط وہاں تک نہ پہنچا، راستے سے ہی میرے نبی نے حاطب کو بلا لیا، فرمایا حاطب یہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے تلوار نکال دی، کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں ایک لمحے میں اس منافق کی گردن کاٹ کے رکھ دیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا عمر خاموش رہو، تمہیں پتہ نہیں
کہ یہ بدری ہے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بدری صحابہ میں سے ہے؟ اور بدر والوں کی شانیں بڑی ہیں، ایک بڑی انوکھی شان ہے، وہ کیا ہے بدر والوں کی؟ میرے اللہ نے بدر والوں کے لیے خاص شان ظاہر فرمائی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا بدر والوں کو اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدر والو میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد جو جی میں آئے وہ کرو، اللہ نے تمہیں ہمیشہ کے لیے بخش دیا ہے۔ اعملوا ما شئتم، جو مرضی کرو، اللہ فرماتا ہے قد غفرت لکم، میں نے تم کو بخش دیا ہے، جو مرضی کرو۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے جی میں چھٹی کی نہیں دی جا سکتی ہے کسی کو، جڑا جو مرضی کر تو بخشیا ہے، اللہ کی طرف سے چھٹی دی جا رہی ہے، جو مرضی کرو تم بخشے ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کوئی کبوتر کے پر کاٹ کے کہے لے بھائی ان جنہ پجنا ہی پاج لے، ایسا ہی ہے نا۔ یہ اللہ پاک نے بدریوں کو، میرے نبی کے ان صحابیوں کو گناہوں سے محفوظ کر لیا، گناہوں سے محفوظ کر کے نا پھر فرمایا جو مرضی کرو، یا یہ اور یا یہ کہ تم گناہ کر نہیں سکو گے، میں نے بدر والوں تمہیں محفوظ کر لیا ہے، اور دوسری بات یہ اگر تم سے گناہ ہو بھی گیا تو فوراً توبہ کر لو گے، بہر صورت اللہ نے بدر والوں تمہیں بخش دیا ہے۔ یہ معنی ہے معاشی تم جو مرضی کرو، انہوں نے اپنی مرضی کرنی نہیں ہے، رب دی مرضی کرنی۔ اچھا عمر یہ بدر والوں میں سے ہے، اس لیے جلدی نہ کر، یہ بدری ہے، بخشا ہوا ہے، بخشا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حاتب یہ کیا معاملہ ہے؟ او میرے صحابی یہ کیا کیا؟ میرا راز فاش کرنے کی کوشش کی، جنگی راز تھا، حکمت عملی تھی، تو نے فاش کر دیا۔ او حاتب یہ کیا کیا؟ حضرت حاتب رو پڑے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، حضور جلدی کوئی فیصلہ نہ کیجیے، آقا میں دل کی بات بتاتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا حاتب بیان کر، ایسا کیوں کیا ہے؟ ایسا تو نہیں کر سکتا، تو میرا جگری یار ہے، قابل اعتماد صحابی ہے، کیسے ہو گیا؟ عرض کرتے ہیں آقا میں اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان رکھتا ہوں، نہ کافر ہوا ہوں، نہ مرتد ہوا ہوں، نہ منافق ہوا ہوں، آقا میری ایک مجبوری تھی۔ فرمایا تیری کیا مجبوری تھی؟ عرض کرتے آقا مدینہ پاک میں آ گیا تھا، مکہ پاک کا رہنے والا نہیں تھا، حضور میری بیوی مکے میں ہے، میرا بیٹا مکے میں ہے، میری بوڑھی ماں مکے میں ہے، آقا میں مکیوں میں سے نہیں ہوں، نہ قریشی ہوں، نہ میں جناب والا مکے کے کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، حضور میں باہر سے آیا تھا، مکے میں آباد ہوا تھا، آپ کا کلمہ پڑا تھا، ہجرت کر کے مدینے آ گیا تھا، حضور مکے والوں نے میرے بیوی بچوں کا خیال نہیں کرنا تھا کیونکہ میں ان کے قبیلے کا نہیں تھا، میں نے سوچا اس صورت میں میں ان کے ساتھ تھوڑا تعاون کر دیتا ہوں، ان پر احسان ہو جائے گا، شاید اس احسان کی وجہ سے وہ میرے بیوی بچے کا خیال کرے۔ حضور اور کوئی نیت نہیں سی، آقا میں پکا مومن ہوں، میں جانتا تھا اگر میں راز لیک بھی کر دوں گا پھر بھی فتح تو اللہ نے میرے محمد کو عطا فرمانی ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے نبی نے فوراً فرمایا، صحابہ کی طرف حضور نے رخ کر کے فرمایا انہو قد صدقکم، او میرے صحابہ حاتب کے بارے میں کچھ نہ سوچنا، میں محمد گواہی دیتا ہوں حاتب جو کہہ رہا ہے تم سے سچ کہہ رہا ہے۔ حاتب نے جو گلہ کی تھی سب سچ کی تھی نے، کوئی پردہ نہیں رکھیا، انہیں سچ سچ قد صدقکم، تمہارے ساتھ سچ بولا ہے، اے نہیں فرمایا میرے نال سچ بولے ہے، تمہارے ساتھ سچ بولا ہے، کیونکہ اشکال صحابہ کے دلوں میں آیا تھا، تردد صحابہ کے دلوں میں آیا تھا، مدینے والا تے دلان دے حال پہلے ہی جاندہ سے۔
فرمایا تمہارے ساتھ سچ کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ صاحب و نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لشکر روانہ فرمایا اور بڑے جاہو جلال والا لشکر تھا۔ آپ اندازہ فرمائیے ذرا کہ 10,000 کے 10,000 مجاہدین نے جب ایک آواز ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا ہوگا، تے خدا دی قسم فرشتے آسمانہ دی کھڑکیاں نہیں کھولیاں ہون گیا۔ 10,000 کا لشکر روانہ ہوا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام اس لشکر کے سپہ سالار حضور خود تھے۔ میرے نبی خود سپہ سالار تھے۔ روانگی ہوئی، تھوڑا سا سفر طے ہوا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک منظر، ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ اب سامنے راستے میں، لشکر کے راستے میں کتیا بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ پھر نظر پیچھے ڈالی، 10,000 کا لشکر ہے، ایک سمندر ہے انسانیت کا، اور سب افواج ہیں، مجاہدین ہیں، اور جنگ کی تیاری میں ہیں۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بلایا، عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر۔ فرمایا، ابن سراقہ کو بلا کے فرمایا، یہ جو ماں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے نا، ابن سراقہ، جب کوئی جانور اپنی بچوں کو دودھ پلاتا ہے نا، جانور جس طرح یہ کتیا دودھ پلا رہی ہے، اس وقت وہ پوری دنیا سے بے خبر ہو جاتی ہے وہ ماں، اس لیے اسے خبر نہیں ہونی تو یہ کچلی جائے گی، میں رحمت للعالمین نبی ہوں۔ ابن سراقہ اس کتیا کے سامنے نا یوں سینہ تان کے کھڑا ہو جا، اور اس وقت تک کھڑے رہنا جب تک پورا لشکر گزر نہ جائے۔ مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والے لعنتیوں، اسلام کو دہشت گردی کا دین کہنے والے احمقوں، تمہیں پتا چلے میرے کریم نبی علیہ السلام وہ دین رحمت لے کر آئے ہیں، وہ شان رحمت لے کر آئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میں رحمت للعالمین نبی بن کے آیا ہوں، میں انسانوں کا ہی نہیں جانوروں کا بھی نبی بن کے آیا ہوں۔ حالت جنگ میں بھی کوئی جانور نہ مارا جائے، کسی جانور کے بچے نہ کچلے جائیں، فصلیں نہ تباہ ہوں، پھلدار درخت نہ کاٹے جائیں، بزرگوں پر تلوار نہ اٹھائی جائے، اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والوں کو تہہ تیغ نہ کیا جائے، دنیا کو پتہ چلے محمد دین رحمت لے کے آیا ہے۔ حضرات گرامی، حضور رواں دواں ہے منزل کی جانب، مکہ معظمہ کے قریب۔ میرے کریم نبی علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی۔ میرے کریم نبی علیہ السلام سے وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ جب لشکر جرار دیکھا حضور کے بغل گیر ہوئے۔ اچھا، انہوں نے اپنی گزشتہ زندگی میں جب ہجرت ہوئی تو حضرت عباس نے حضور کی بارگاہ میں بار بار عرض کی یا رسول اللہ میں بھی مدینے جانا، تو میرے آقا فرماتے نہیں چچا تم مکہ ہی رہیں گا۔ آقا کیوں؟ فرمایا تم حاجیوں کو پانی پلاؤ گے۔ یہ حاجیوں کے ساقی تھے، زمزم پلاتے رہے۔ اور میرے نبی نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، جس طرح میں نبیوں میں آخری نبی ہوں، اس طرح ہجرت کرنے والوں میں میرے چچا تم آخری مہاجر بنو گے، تم آخری مہاجر بنو گے۔ یا رسول اللہ میں تو ہجرت کرنے آیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا ہم مکہ فتح کرنے آئے۔ حضرت عباس یہیں سے میرے کریم نبی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے، بیوی بچوں کو مدینے بھیج دیا۔ آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے عرض کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات بڑی محبت والے لوگ ہیں اور